الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ أجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الكريم والرؤوف الرحيم منزل کسی کو جہاں کی حکومت ملی کسی کو زمانے کی دولت ملی کسی کو جہاں کی حکومت ملی کسی کو زمانے کی دولت ملی ہم اپنے مقدر پہ قربان جائے ہمیں مصطفیٰ کی محبت جو عشق نبی میں مست ہوا کیا بات ہے اس مستانے کی جو عشق نبی میں مست ہوا کیا بات ہے اس مستانے کی ہر دام سو مشکل تو ہے اس دیوانے کی پیارے نبی کے پیارے امام خطبہ مسلمہ کے بعد ایک مشہور اور معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس آیت سے کچھ روشناس ہونے سے پہلے میں اور آپ سبھی حضرات مل کر اپنے آقا نامدار مدینے کے تاجدار سب سے اوپر میدان فرمانے والے آقا ہمارے آقا و تمہارے آقا سب نبیوں کے سردار سب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور پیش کریں اور یہ بارگاہ بلند اللہم صلی اللہ علیہ دیکھو علماء اکرام تو درود شریف پڑھتے ہیں لیکن پیچھے والے لوگ جو ہے نا یا تو ان تک میری آواز نہیں پہنچی یا کیا کرے نا کوئی انسان کھیجڑی ہوتا ہے لانگ لے ہوتا ہے گھنٹہ لے یا تو رات کو قریب ہو تھوڑا کٹیا ہنڈیا ہو گیا رات سے بیچ میں میڈم کی ہنڈی میں کٹیا ہو گیا تو پھر لاکھ جو ساڑھ تھوڑی تو یا تو لاکھ کیا کرے کون صاحب صبح بسو کرے آ جاؤ اللہ اپنی بات کرو آوے کون آوے کون اپنی باتوں میں فرصت نہیں کیونکہ آج بھڑا آیا ہے کئی الیکشنوں میں ادا آیا تو وہ الیکشن تو پورا ہو گیا میں نے باتوں کی کروں جن آج سرکار گوشت پاکری 11ویں شریف کو دن آئے الحمدللہ اپنے مسجد میں 11ویں شریف کو 150 روپے کا ہینگ بڑھا
ہے ہمیں باتہ کرنے کو ٹھیک آج باتہ کرنے کو ٹھیک ملے اب بیٹا بارے پٹا سپاٹا اگر باتہ کافی وقت دن سے چل رہے مغری چلے اے اصل آدمی اے مولانا صوبت صاحب وغیرہ نازیہ کلام پیش کر رہے تھے ماشاءاللہ اللہ پاک ان کی آواز میں نور پیدا کر رہے تھے کہ وہ ایک شعبہ کو بلند کری کی آواز تو ایڑی باتیں نہیں اب دیکھو اتنی دیر ہم دنیا کی باتیں کری ہمیں مصطفیٰ کی باتیں کری میں تقریر کرنے کو نہیں آیا ہوں کیوں کہ میں بھی مصطفیٰ کا امتی اور آپ کی نبی کے امتی کہ مولا قوم کے دل بولیاں کہتا ہے کہ بھیا تو امتی کرو تو امتی رونے سے بچی کو کھیت کرو بہت ڈالا ہے وہ نہیں سرکار محمود اللہ اولیاء نے اپنی پوری نظر ڈالی تو کہ وہ شکر بنا دیا انسانی کو شکر بنا دیا سرکار کو شکر بنا دیا جب نبی شریف کی دھرتی سے یہ پھول کی ہوئی گرن آئی تو آج ہمارا بچہ بچہ کیا ہے اور الحمدللہ جلسے کی بڑی کامیابی کب ہوگی ہے نا میں میرے کو اپنی تکلیف مقصد اگر میں نہیں آیا وہ پہلے بدل کا آیا کرے میں آپ نے جلسے میں ایک بدل کے واسطے آیا ہوں کہ سرکار دوسرے پاک میرا موجود تھی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت کو اپنے 11ویں شریف کے جلسوں میں کھڑے ہیں جلسے کی کامیابی کب ہوئی ہے جب سرکار محمود اللہ اولیاء اور شہزاد اور جلسے میں تو میں بدل ہوا تھا میں بدل کے بنائی ہوں کہ آپ جلسہ جتو ہے بڑا کامیاب ہوگا کیونکہ سرکار غوث پاک نے نام نہ جوڑے نے کہ سرکار غوث پاک وہ بدل دینے واسطے آئے ہوئے لے کون کون یہ بدل لینے کے لیے تیار ہے اچھا ہم سب بدل لیتے ہو ہمارے یہاں تو کوئی کسی کو بدل دیتا ہے تو اس کے بدلے میں کچھ دیتے ہیں آپ تو خود لیتے ہو بدائی ہے اچھی بات ہے ماشاءاللہ پیارے نبی کے پیارے پیارے دیوانوں بڑی دنیا پاک اللہم صلی اللہ سیدنا سیدنا مولانا مولانا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ہر مولوی جب اپنی تقریر کریا کرے نا تو کہا کر بھئی مل کر کے بھڑاؤں نے پڑھو مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود پاک کہے کہ نہیں ناظمہ ہوئے وہ بھی کہ سنو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں مقرر آوے کہ درود پاک پڑھو میں ہیں پڑھا کہ اللہ صلی اللہ سیدنا سیدنا محمد سلام السلام علیکم رسول اللہ السلام السلام علیکم حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور درود پاک ہے نا درود پاک پڑھتے مومن دل سے سرکار کیا دے رہے ہیں جنت دے رہے ہیں کن نے لیونی بولو کن کہتے جنت دے رہے لفائے کیا نمازیں پڑھنی نہیں روزہ رکھنا نہیں جگہ دیونی نہیں مسجد میں ہفتے کو ہفتے آنا کہ 12 میں تم 12 جنت لینا نہیں چاہیے مفت ارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عید و دن عید و دن رمضان عید و مچا سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آیا ہے اور مسجد کے کونے میں روئے سارا قطار روئے کون ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتوحید امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسولوں میں انسانوں میں رسولوں اور نبیوں کے بعد میں اگر کسی انسان کا اونچا مقام ہے تو وہ صدیق اکبر کا مقام ہے اور جس کو میرے نبی نے دنیا نے کہا ہے ابو بکر
کہ نبی جنت دے دے تو کیا یہ تو فیصلہ اٹل ہے نا, نبی جنت دے دی بس جنت ہی ہے. عید کا دن ہے, رو رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, رو رہے ہیں ساروں قطار. کوئی اتنے دن بڑے بڑے کپڑا پہنو نہ کوتیا مندے نہ ہوئی رکھتے نہ یوں انتر لگا ہوئے نہ بیجان اٹھاؤں کبھی ہنان نہیں کرے ہوئی ہوئی نہ عید پڑھ جاؤ 12 پڑھتے ہیں 12 آ گیا بھائی صاحب. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے کونے میں رو رہے ہیں, روتے روتے پوچھا گیا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ رمضان کا مہینہ اوپر سے گزرا ہے, نمازیں تو پڑھی ہے, روزے کو رکھتے ہیں, ذکر خیر کر دیا ہے, لیکن کیا معلوم کہ یہ ذکر رب کی بارگاہ میں قبول ہے کہ نہیں, اس لیے رو رہا ہوں. اپن اردو پڑھائی کرنا ہمارے گاؤں میں لوگ رہتا کہ رمضان کا مہینہ آتا 3 روزہ رکھتا, کیا کہتا 3 روزہ رکھتا بس, کہ مسلمان 3 روزہ رکھتا 3, کیا کرے مسلمان 3 روزہ رکھتا 3, میں تو بات 3 روزہ کرے. ہاں کیوں تو بے جانے وہ کیا پیت دے باپ بڑے بکیا تینوں نہیں دھکا تو آگے تک ربری مرضی اب جلدی کا اللہ کی بارگاہ میں دعا کر اللہ تبارک و تعالی انہوں نے کمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسجد یعنی کتنی بڑی فضیلت ہے معلوم ہے. یہ مسجد جو ہے حضرت سرکار ابن الحاشم بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار غوث پاک کی محفل ہے, علماء اکرام کا جمع غفیر ہے, اور جامع اکبری کے بیٹھتے ہوئے طلبا بھی تشریف فرما گئے, اور ان کے بیچ میں بولنا بھی بڑی بے ادبی سمجھ رہا تھا, لیکن سرکار غوث پاک کی محفل ہے بچہ حاضر بتا رہا تھا. کیا کہنا اپنا کہ جس کی کھاؤ بادری اس کی وجہ ہوتا ہے, بادری کھاوا سرکار پیران پیندری, بادری کھاوا سرکار غریب نوازی, بادری کھاوا دلانی خاندان میں بزرگاری, تو حاضری تو بجاؤ نہیں پڑے, حاضری بجاؤ نہیں پڑے. اور اگر کوئی بندہ آج کو دلی بادری کھاوے تو انہیں حاضری بجاوے تو انہیں چلے بسا داری نہیں تو میٹھا میٹھا آبا انہیں کروا کروا دھوتو پیر صاحب کی طرح تشریف لے آیا چلا چپٹا بلجا اٹھو ہے نا بس وہ ہاتھ باندھی اڑا کھڑا. ایک بادشاہ تھا انہیں ارد گرد گھڑا چلا چپٹا بلجا کہ بادشاہ انہیں بلاؤ گی تو کیوں کہ کوئی دھارا سیمائی کو اتنا چلا چپٹا ہے اٹھو اٹھو تو گھڑا کیوں کریا تو کدے کوئی لڑائی بھی ہوئی تو کام آئی تو کہ چٹوریا ہے کھڑائی جتنے لگ رہی لڑائی ہوئی ان دن تو کہیں جائے نان لے رستے میں بائی پاس نکالے تو کہ نا یہ تو میرا ایسا چلے اور اتنے وفادار ہے مت پوچھو باتیں. تو کہ بادشاہ ایک دن آزما تو لو, کہیں لڑائی میں کہیں پیچھے ہٹ گئے تو بات بڑھے گی نہیں. تو بادشاہ کہیں کر تو آزما ایک دن تو ہاں رات بھر سویا اور صبح بادشاہ اٹھا. اب ایک تقریر میں نے شروع نہیں کیا, تقریر میں تقریر کرتا بھی نہیں ہوں, صرف باتیں کرتا ہوں. مارواڑی زبان میں باتیں کرنی ہے. تقریر تو دیکھو ابھی بارش برسے گی جب حضور سرکار حاجی بابا صاحب تشریف لائیں گے بس وہ ان کی زیارت والی تقریر بس. گلشن فاطمہ کے حفیظ پھول ہے, ان کے چہرے کی زیارت کرنا کو سمجھے انہوں پہلے اپنا باتوں کرنی کیوں کرنی ہے کہ سرکار تشریف لاوے جب اپنے ادب میں بیٹھنا سر جھکانے, اور مرشد کریم تشریف لاوے جب ایک دم ہاتھ ماننے کھڑا ہونے کو دل جوان بیٹھنا کہ سرکار دل پہ نظر ڈال دو بندے کا کام. اور یہ اس خاندان کے بزرگ ہے کہ مومنیوں کے گھر سوال ہوتے تھے تو مومنین کا دل بھی اللہ تعالیٰ ایسے دعوتوں سے ہے. اب کیا شان ہوگی, اتنی میری زبان میں طاقت نہیں ہے کہ میں شان بیان کروں. وفاداری نبھانی ضروری ہے. میں بات کر رہا تھا وفاداری. بادشاہ سلامت آیا رات کو آرام کرنے, صبح اٹھے سیدھے سبزی منڈی گیا دیکھے بھائی مارے ایڈا کیوں جوئیے جو دیکھنے میں مدینے کی شکل میں ہونا چاہیے, اندر بالکل کھارا خط ہونا چاہیے.
तो मंडी वाला गए देखो कल मैं गांव वाला ऑर्डर दो तो थारे मंगा दे दिखने में बिल्कुल मदीना और अंदर में जन्नत मंगाया। बादशाह ऑर्डर दिया भाई उसको मालूम था कल मंडी खाली करा देगा। कब मैं कहूँगा ऑर्डर गाँव पे रात को करने मंगा और मंगाया। दूसरे दिन बादशाह गया तो गाँव बस हाजिर है साहब मतीरे शक्ल में यूं टोकरी भरने देना है। बादशाह सलाम चेला चपाटा बीजा यूं बैठा के भैया आ जाओ नाश्ता कर दो। हाँ बस हाजिर है साहब नाश्ते में भूखा हो गए यही बस आया। बादशाह सलामत के ये चक्कू और ये मथीरा काटो और खाओ काटो और खाओ आज का नाश्ता ये। अब सब काटे फटाफट काट दिया और जू चटाचट खावन लग गया तो खार दत्त यूं मुंडा हिलावे भिका भिका कर रहा है यूं करता फेंके एक कोई घोड़ी बात खाओ तो चले। लोगों ने कहा कि या तो इसके हिस्से में आया वो मदीना ये खा रहा है इस जो खा रहा या तो इसके हिस्से में आया वो मदीना है और अगर मदीना नहीं है तो या इसके जुबान के जो चखने की ताकत है ना वो खत्म हो गई है इसलिए तो खा रहा है। सब सोच रहे हैं वो खा रहा है। बादशाह ने कहा भैया बेटा क्यों तो क्या बादशाह सलामत है कड़वा कड़वा लाया कौन से अरे कड़वा ने है खारा ने है तो दद्दूरा है कोई मदीना तो नहीं है क्यों के दद्दूरा है। अरे सारा सब्जी मंडी वाला को बुलाओ उसको ऐसा कैसा दे दिया उसने तो कहे भैया तू खाना सुबह से तब मीठा है क्या तेरे हिस्से में मदीना आया क्या तब नहीं बादशाह सलामत आया तो वही भटूरा तो कि क्यों खा रहा है तो कि जिस हाथ से मीठा मिले तो हम खाते हैं जिस हाथ से मीठा मिले तो हम खाते हैं और उसी हाथ से आज कड़वा मिला है तो हम न खाएं ये वफादारी की निशानी नहीं है। मीठा मीठा हाथों अपने कड़वा कड़वा छू लो ये कोई मेहनत क्यों नहीं है। तो प्यारे नबी के प्यारे प्यारे दीवानों हम सरकार को से पाक मीरा फरीदी अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के गुलाम है और हम अपने दिलों में सरकार को से पाक की मोहब्बत को छुपाए हुए हैं। मेरे सरकार को से पाक बनाते हैं अगर कोई बंदा मुझसे मोहब्बत करता है और मुझसे अकीदत रखता है और मेरी जिंदगी के साथ इस तरह से अपनी जिंदगी और इसे मौत के साथ अपनी जिंदगी को बसर करता है तो वो क़यामत के दिन में उसकी कोशिश कर सकता है। अब देखो इसके साथ साथ एक और भी कहा हम सुभान अल्लाह कहलाने के लिए एक मीठी मीठी बात तो करते हैं लेकिन सरकार को से पाक का एक फरमान ये भी है कि अगर कोई मेरा मुरीद अगर कोई मुसलमान मोमिन अगर कोई एक जान बोल करके नमाज छोड़ता है उसको मुसलमानों को इस्लाम में दखल नहीं करना चाहिए। सुना है आपने ये किसका फरमान है पीरा ने पीर का फरमान है कि अगर कोई नमाज एक दूसरे शरई के बगैर मोमिन बंदा नमाज छोड़ता है उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान से दफन करना चाहिए। वाह अकबर उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी नहीं करना चाहिए। आज अपनी देखो फजरे जा रही है असरे जा रही है ज़ोहरे जा रही है मगरिबे जा रही है इशाए जा रही है बस अता ने को पता कि गुलाम तक हुजूर महमूद लाउलिया का अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। लेकिन याद रखना सरकार महमूद लाउलिया की मोहब्बत क्या पैगाम देती है हमें लोरी शरीफ की धरती से आवाज क्या आती है कि ऐ बंदे मुसीबतों के पहाड़ क्यों न टूट जाए शरीयत मुस्तफा की हिफाजत करते रहना सुभान अल्लाह तहफ़्फ़ुज़ रिसालत की हिफाजत करते रहना वरना बात नहीं बनेगी। प्यारे नबी के प्यारे प्यारे दीवानों इसलिए खुदा के रास्ते नमाज़ पढ़ा करो रोजे रखा करो ज़कातें दिया करो औलिया इकराम की जारदी के साथ साथ नमाज की पाबंदी बहुत जरूरी है। आज ये चीज हमसे रुखसत हो गई है। अब मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर कोई मोमिन बंदा मुझ पर एक मर्तबा दिल से दुरूद पाक पढ़ता है
میری جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اب میری جنت کون کہہ سکتا ہے؟ اب دیکھو یہ ایک میرا موبائل ہے، حقیقی مالک تو اللہ ہے اس کا، مجازی طور پر میں اس کا ایک مالک ہوں۔ اب میں جس کو چاہوں اس کو دے سکتا ہوں، جس کو چاہوں اس کو دے سکتا ہوں۔ اگر میں اس کا مالک نہیں ہوں گا، وہ موبائل مول صاحب کے پاس بڑا بہترین پڑا ہے، اگر میں کہوں گا کہ یہ موبائل میں کھلا ہوتا مول صاحب کو دیں گے؟ نہیں بھی دیں، وہ میری ملکیت نہیں ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ دل سے درود پڑھا کرتا ہے اس پر میری جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے اس کی ترجمہ نہیں کیا نا، تم جس سے السلام علیکم یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا و مولانا و مولانا محمد علیہ وسلم، صلاۃ والسلام السلام علیکم یا رسول اللہ کی صلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی کے پیارے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان کہ مولا کائنات نے ہمیں سرکار غوث پاک میرا محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس محفل پاک میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اب اس محفل کی بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس محفل پاک کے اندر سرکار غوث پاک نے اپنے ہی سے زیادہ حضور حاجی بابا صاحب اللہ تشریف لے آئے ہیں، سب اپنی محفل پاک کامیاب کیوں کہ یہ اس آیت مقدسہ کا مفہوم وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ کہ لوگوں راستہ ان لوگوں کا اختیار کرو جن لوگوں نے تمہیں خدا تبارک و تعالیٰ کا راستہ دکھایا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے اے لوگوں تم ان لوگوں کے راستے سے جڑے رہو اور ان کے پیغام سے جڑے رہو جنہوں نے تمہیں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا پیغام دیا ہے۔ آج ہم الحمدللہ کہہ رہے ہیں، آج ہم گیارہویں کی ریاض منا رہے ہیں، آج ہم غوث پاک کا جلسہ کر رہے ہیں، آج ہم میرا محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ کہ ان شہزادوں کی آمد کا صدقہ ہے، ان کے آنے اور جانے کا صدقہ ہے، یہ نوری شریف کے بزرگوں کا اس خاندان کا کرم ہے، ورنہ آج دوران ہے دھرتی ہوئی زمین کتے میں اور کتے بزرگ سبحان اللہ نعرہ رسالت شان رسالت فیضات محمود اللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے مولا اس خاندان کا سایہ ہماری تا زندگی ہمارے سروں پر قائم اور قائم رکھو۔ ارے یہ خاندان وہ خاندان ہے بریلی کی سرزمین سے آواز آتی ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ ڈھونڈتا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ ڈھونڈتا، تو ہے عین نور میرا سب گھرانہ نور کا،
سبحان اللہ. بس تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان خاندان سے ہمیں جڑے رہنے کی توفیق دے. دیکھو میں نے آپ کو بات بتائی تھی وفاداری کی باتیں رہنی ہے نا. میٹھا میٹھا ہر وقت کروا کروا جھوٹو اچھی اچھی باتیں ملتی رہے یا اچھا اچھا ملتا رہے تو ہم بزرگوں کے بالکل قریب رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں نماز پڑھتے رہنا محبت سچی کرنی ہے. دیکھو مچھلی بھی ایک محبت کرتی ہے پانی سے اور مینڈک بھی ایک محبت کرتا ہے پانی سے, لیکن دونوں کے محبت کا انداز کچھ الگ ہے. ہم ان خاندان سے جڑے ہوئے ہیں, ہم اس خاندان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, تو محبت ہمیں کون سی کرنی ہے؟ دیکھو ایک مینڈک پانی سے محبت کرتا ہے, مچھلی بھی پانی سے محبت کرتی ہے, لیکن مینڈک جب تک پانی کے اندر رہتا ہے بارش برس گئی چھٹا برسا ٹراک ٹراک کی آواز آنی شروع ہو جاتی ہے. برسات ہاں چاروں طرف سے ٹراک ٹراک کی آواز آئی ہوئی تو لیٹریا بولے کیوں تو راجے میں بولے اب مینڈک بڑا خوش ہو رہا ہے, بارش برس رہی ہے پانی مل گیا بڑا خوش ہو گیا. اس کو ایک کویتا لیکھک نے ہے نا تیسری چوتھی کیا اور تیسری کی کتاب کے اندر اب تو ہے نہیں کیونکہ ہر سال الگ الگ کورس بدلتے رہے, نئی نئی سرکاریں اور نیا نیا کورس ہے, لیکن ہم جب تیسری اور چوتھی پڑھتے تھے نا اس کے اندر ایک کوی نے کویتا لکھی تھی مچھلی جل کی رانی ہے جیون اس کا پانی ہے, ہاتھ لگائے تو ڈر جائے گی باہر نکالے تو مر جائے گی. اب دیکھو مچھلی بھی پانی سے محبت کرتی ہے اور مینڈک بھی پانی سے محبت کرتا ہے. پانی ملتا ہے مینڈک خوش رہتا ہے, پانی ملتا ہے مینڈک بڑا خوش رہتا ہے, پانی ملتا ہے مینڈک اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے, پانی کے اندر خوش رہتا ہے, باہر نکالے پھر بھی زندہ رہتا ہے. لیکن مچھلی بھی پانی سے محبت کرتی ہے, محبت کا انداز کچھ الگ ہے. مچھلی کیا کہتی ہے کہ پانی ہے تو میری زندگی ہے, پانی ہے تو میری زندگی ہے, ورنہ مر جاؤں گی. جب تک اندر ہوں تب جیوتی ہوں, باہر نکالو تو بس ہاں نکل دو. تو پیارے نبی کے پیارے پیارے دیوانوں یہ مینڈک والی چاپلوسی محبت نہیں کرنی ہے, ہمیں بزرگان کے دین سے وہ محبت کرنی ہے کہ ہمیں ہمارا مرنا بھی ان کے قدموں میں ہو, ہمارا جینا بھی ان کے قدموں میں ہو, ہماری زندگی بھی ان کے قدموں میں ہو. ایسے کرنے والوں سے محبت کرو, ایسی محبت کے لیے پریجانہ نماز پڑھنی پڑتی ہے, ایسی محبت کے لیے رمضان کا احترام کرنا پڑتا ہے, ایسی محبت کے لیے اپنی زندگی کو شریعت مطالعہ پر گزارنی پڑتی ہے. کبھی تو پیارے نبی کے پیارے پیارے دیوانوں دیکھو یہ مصطفیٰ کی میلاد ہے, یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی محفل ہے, یہ بڑی خوش نما محفل ہے نا. اس محفل کے اندر سرکار غوث پاک کے مقدس شہزادے تو آئے ہیں, لیکن صرف یہاں تک کی بات محدود نہیں ہے. شاید کیا کہتا ہے یہ بس میں مصطفیٰ مانگنا ہے تو مدینے سے, یہ بس میں مصطفیٰ مانگنا ہے تو مدینے سے, ہم رسول آقا عقیدہ ہے مصطفیٰ تشریف لائے مدینے سے. آج محفل تو ہم نے بیچاری کی سرزمین پر سجائی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس روزے سے ایک میسیج نکلا ہے. اور نہ ہے عبادت تو کہ جی سرکار میں عقیدے کی بات کر رہا ہوں, کتاب کی نہیں, میں نئے عقیدے کی بات کر رہا ہوں اور محبت اولیاء اللہ کی بات کر رہا ہوں. ہاں آواز آئی ہوگی اے عبادت تو کہ جی لبیک یا رسول اللہ. کہا کہ محفل مصطفیٰ سجی ہے, میرے بیٹے سرکار غوث پاک کی نسبت سے میری میلاد یہ میسج پہنچا دے کہاں کہ بغداد کی سرزمین, اور یہ میسج جیسے ہی بغداد کی سرزمین پہ پہنچتا ہے اور کہتے ہیں آواز آتی ہے اے میاں معین الدین عبد القادر جیلانی رضی
کہتے ہو یہ تو بزم مصطفیٰ کا تو دیکھو اس طرف پر چارج کس کو دیا گیا ہے؟ چارج بولا جاتا ہے نوری شریف کے بزرگوں کا نام تھوڑا نہیں لانا نہیں بولو تو پیر صاحب قبلہ تشریف لایا اچھی اپنے دلوں میں جان لیا ہے تو بس کہنا تھوڑی بات ہے جھوپڑا میں پورے مرے حاضری میں بولنی بڑی بے ادبی سمجھو سرکار نے سبق سناؤ انشاءاللہ اسلام ہوگا پاس ہونے کے لیے سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کر رہا ہوں حضور پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے کی بات کر رہا ہوں محبت کی بات کر رہا ہوں نسبت کی بات کر رہا ہوں تعلق کی بات کر رہا ہوں لگاؤ کی بات کر رہا ہوں الفت کی بات کر رہا ہوں کہ ویسے کھلتا ہے بچہ پڑھا جاتا ہے سرکار غریب نواز نے ہندوستان کے سارے صوبوں کے لیے الگ الگ ولیوں کو الگ الگ اولیاء کو الگ الگ اقداموں کو سارے علاقے بانٹ کے دے دیے ہیں کہ ادھر کی تدبیر انہیں کر لی ہے اور سرحد شریف کی ادھر کی سرکار کے نام ربانی بنی ہوئی ہے اور ادھر صابر پاک گلیوں بنی ہوئی ہے ادھر سورہ شریف کے بزرگوں بنی ہوئی ہے ادھر کا سارا علاقہ خانوالہ نوری شریف سے جڑا ہوا ہے اور سارا نیٹ ورک کھولا جاتا ہے کہ وہ بچاواڑی کی سرزمین پر سرکار غوث پاک کا جلسہ ہوتا ہے سرکار محمود الاولیاء کے روزے پر آ کر کے سرکار کھولا گیا ہے پڑھا جاتا ہے سرکار کی محفل سجی انتظام کر دیا کہ جاؤ میرے بیٹے پہنچ جاؤ کیوں کیونکہ نبی تشریف لے جاؤ پہلے انتظام کے لیے پہنچ جاؤ تو اپنے شہزادے کو حضور سرکار حاجی بابا کو ملا دامن برکات اللہ کے ساتھ ہمارے بیچ تشریف اب جیسے سرکار آئے ہیں اب ہم سنیوں کا عقیدہ وہی شعر پڑھوں گا یہ بزم مصطفیٰ ہے مومنوں دیکھو قدیمے سے یہ بزم مصطفیٰ ہے مومنوں دیکھو قدیمے سے ہم سنیوں کا عقیدہ ہے مصطفیٰ تشریف لائیں گے مدینے سے اور سرکار بابا آئے ہیں اور شریف کا پورا خاندان آئے گا سرکار اجمیر آئیں گے سرکار بغداد آئیں گے سرکار علی آئیں گے حضرت عثمان غنی آئیں گے حضرت ابو بکر صدیق آئیں گے حضرت زبیر آئیں گے حضرت طلحہ آئیں گے حضرت ابو ہریرہ آئیں گے حضرت عبداللہ بن عباس آئیں گے اور سارے اولیاء اقطاب اور صحابہ اکرام تشریف لے آئیں گے اور جب سب آ جائیں گے محفل کامیاب محفل کامیاب کیوں کہ جب سب آئیں گے اس محفل کا مقام کیا ہوتا ہے اور اس کے اندر بیٹھنے والے کا نصیب کیا ہوتا ہے شاید کہتا ہے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی یتیم ہوتا ہے جہاں ذکر حبیب الحمدللہ آج ہم سرکار
ہیں اللہ کے ولیوں کو کوئی فکر نہیں. کیوں کہ سرٹیفکیٹ تو مصطفیٰ کے دربار سے ملتے خدا نے جب سرٹیفکیٹ مل گیا تو بس کوئی خوف نہیں. قرآن نے کہہ دیا لا خوف علیکم کیسی بس انہیں نہ کوئی دنیا میں خوف ہے نہ وہ آخرت میں رنجیدہ ہوئے. تو پیارے نبی کے پیارے پیارے بیماروں ایسے اولیاء سے ہمارا کنیکشن جڑا ہوا ہے, ایسے اولیاء سے ہمارے تار جڑے ہیں کہ جنہیں کا کنیکشن اجمیر سے ہوتا ہوا, بغداد سے ہوتا ہوا, علی مرتضیٰ سے ہوتا ہوا مصطفیٰ کے جب ایسے تار ایسا کنیکشن پیچھے سے مضبوط ہے. ابھی بھی اگر اپنے حال یہ رہیں گے تو پھر میرا اللہ فرماتا ہے کہ جب تک قوم اپنی حالت کو سدھارنا نہیں چاہتی تب تک میں اس کے حالات کو سدھارنا نہیں چاہتی. خود اپنے بگڑے حالات کو سدھارنا نہیں چاہتی تب تک میں اس کے حالات کو سدھارتا نہیں. دیکھو اولیاء اعظم آتے ہیں, بزرگان دین آتے ہیں اور رات اور دن آ کر کے ہمیں نصیحتیں دیتے ہیں, لیکن دل بڑے نے گھڑوں اندو رکھو میں بڑے بس گھڑوں اندو رکھو تو بس پانی نہیں آنا لو ہے رحمتی برسات جب دن برستی ہے تو اپنے دل کو کھول کر کے ادا سے اللہ والوں کے یہاں بچھا دو تاکہ یہ ہمارا بیٹھنا, ہمارا آنا, ہمارا پھرنا, ہمارا چلنا سب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء اکرام سے بزرگان دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات یاد رکھنا کہ یہ جو کچھ صدقہ ہے سب میرے نبی کا صدقہ ہے. سب کائنات کو اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے. ہمیں عزت ملی ہے نبی کے صدقے میں, ہمیں جان ملی ہے نبی کے صدقے میں, ہمیں اعزاز ملا ہے نبی کے صدقے میں, اور یہ ہمیں بزرگان دین ملے ہیں نبی کا صدقہ ہے. شاعر کہتا ہے شہنشاہ کی رضا ہوئی تو اپنے ہوئے تو رحمت پروردگار اپنی سنائے دینوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دل خوش ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت والجماعت کو آباد رکھے, مصطفیٰ کا ملاد ہوتا رہے گا.